آپ کا پہلا مرحلہ جس میں آپ کا سیلف کانفیڈنس جانا جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ بندہ مطمئن ہو گیا, جو ایچ آر آپ کا انٹرویو کر رہا ہے وہ بندہ مطمئن ہو گیا جی ہاں یہ بندے میں کچھ صلاحیتیں ہیں, اس میں قابلیت ہے, یہ جاننے کے بعد یہ بندہ کیا کرے گا, اسے سیکنڈ راؤنڈ میں آپ کو ٹرانسفر کرے گا, یعنی کہ آپ کو سیکنڈ راؤنڈ آف انٹرویو لینا پڑے گا. اس میں کیا ہوتا ہے, سیکنڈ راؤنڈ میں کیا ہوتا ہے دیکھیے. پہلا تو ہو گیا آپ کے بات کرنے کا لہجہ دیکھنا ہے یہاں پہ, اور آپ کا جو پہناوا ہے وہ دیکھا گیا, اور آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے جو پہلے مرحلے میں دیکھا گیا. اس کے بعد دوسرے مرحلے میں کرتے کیا ہیں کمپنیز, دوسرے مرحلے میں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس جو بندہ جو انٹرویو لینے کے لیے آیا ہے اسے تھوڑے بہت ٹاسک دیتے ہیں. یعنی کہ فرض کیجئے اگر کوئی آئی ٹی سافٹ ویئر یا آئی ٹی کمپنی ہے تو وہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ کو جاننے کی کوشش کرے گی, کیونکہ پہلے تو آپ کا ہو گیا سیلف کانفیڈنس. جو دوسرا مرحلہ ہے وہ آپ کے ٹیکنیکل سکلز کو جاننے کا ہے, ٹیکنیکل سکلز. اور میری بات دھیان میں رکھیے, آپ کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ صرف آپ کے پہلے راؤنڈ میں نہیں, یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے جس میں آپ اپنی ٹیکنیکل سکلز بتا رہے ہیں اس میں بھی بہت معنی رکھتا ہے, اس میں بھی بہت معنی رکھتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے. تو یعنی کہ فرض کیجئے آپ کو ٹائپنگ ٹیسٹ دیا گیا, یعنی کہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اتنی وقت میں آپ کو 100 پیراگراف ٹائپ کرنا ہے, اتنے ہی وقت میں آپ کو پیراگراف ٹائپ کرنا ہے. تو یہاں پر وہ کیا جاننے کی کوشش کریں, ٹائپنگ ٹیسٹ. جی ہاں بالکل, ماشاء اللہ, بہت اچھے. تو آپ کی ٹائپنگ ٹیسٹ جاننا چاہ رہے ہیں, لیکن اس میں یہ 3 چیزیں, پھر آپ کی 3 صلاحیتیں کا ہونا ضروری ہے. آپ کی جو ایبیلٹیز ہیں ان کا ہونا ضروری ہے, اور آپ کی جو کوالٹی ہے اس کا ہونا بھی ضروری ہے, اور آپ کا جو ججمنٹ ہے, ججمنٹ یعنی کہ آپ کس قسم کا فیصلہ لیتے ہیں. یعنی کہ آپ کو وقت کی تنگی دی گئی, یعنی کہ فرض کیجئے آپ کی قابلیت کے تحت آپ جو ٹاسک دیا ہے, آپ کو جو پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے وہ پیراگراف آپ کمپلیٹ کر سکیں گے قریب 20 منٹ میں, لیکن آپ کو وقت دیا گیا صرف 15 منٹ کا. تو یہاں پر آپ کی ججمنٹل سکلز کا ٹیسٹ ہوگا کہ یہ بندہ جو میں نے کم وقت دیا ہے وہ کم وقت کو وہ کس خوبی سے اس کا استعمال کرے گا, اور میں جو ٹاسک دیا ہوں اسے کمپلیٹ کرے گا. یعنی کہ یہ ہو گیا. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں دھیان میں رکھیے, سیلف کانفیڈنس بنتا ہے یہ 3 چیزوں سے. میں بار بار یہی چیزیں ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع بھی ہے, اور ماشاءاللہ میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں تمام نوجوان ہیں یہاں پہ, اور آپ لوگ ماشاءاللہ آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں, آپ یہ مت سوچئے کہ آپ کو تجارت کرنا ہے تو آپ کو یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ چاہے تجارت کیجئے, چاہے ملازمت کیجئے, یا پھر آپ چاہے جو بھی پروفیشن آپ اپنانا چاہ رہے ہیں وہ پروفیشن آپ اپنا سکتے ہیں, بشرطے کہ یہ چیز آپ میں ہونا ضروری ہے, سیلف کانفیڈنس. سیلف کانفیڈنس یعنی کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتوں کی بنا پہ ہی آپ کوئی نہ کوئی کام کر سکیں گے. آپ تجارت بھی وہ صلاحیتوں سے ہی کر سکیں گے, آپ ملازمت بھی وہ صلاحیتوں سے کر سکیں گے, اور آپ جو بھی چیز کرنا چاہیں آپ یہ 3 صلاحیتوں سے ہی کر سکیں گے. تو یہ ہوگا میرا جو پہلا ایگزامپل تھا ٹائپنگ ٹیسٹ. موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے, پہلے آپ کو دیا جاتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ. اور تھوڑی کمپنیز ہوتے ہیں جو آپ کو کیس اسٹڈیز دیتے ہیں. کیس اسٹڈیز اس کا مطلب یہ ہے, کیس اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک رپورٹ دیتے ہیں کسی کمپنی کے بارے میں, وہ بتاتے ہیں ایک کمپنی کے بارے میں, اس کی پوری کہانی ہوتی ہے اس کیس اسٹڈی میں. یعنی کہ وہ کمپنی کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا, وہ کمپنی کرتی کیا تھی, اور وہ کمپنی کتنے بلندیوں پر پہنچی تھی, اور اس کے بعد زوال کیسے آ گیا وہ کمپنی میں. یعنی کہ یہ ایک قسم کا ایگزامپل ہے, آپ کا ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ لوگ, یہ ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ یہ کمپنی کے بارے میں کیا جانتے ہیں, اور آپ کے مطابق کون سی چیزیں غلط ہوئی ہیں جو اس کی زوال کا سبب بنی ہے. اب تک جو بلندیوں پہ تھے وہ تھے, لیکن اچانک سے یہ زوال کیسے آ گیا. تو آپ کی حکمت کیسی ہوتی ہے, آپ کی حکمت اس طرح سے جانی جائے گی کہ آپ وہ پوری اسٹڈی کریں گے, وہ جو کیس ہوتا ہے وہ اسٹڈی کریں گے, پوری کیس اسٹڈی کریں گے, اور آپ ایک نتیجے پہ پہنچیں گے. آپ اپنی فائنڈنگز دیں گے, آپ اپنی ایک رپورٹ بنائیں گے کہ یہ ان کی مسٹیکس تھی, یہ ان کی غلطیاں تھیں, یہ ان کے ڈپارٹمنٹ میں جو بھی خامیاں تھیں اس کے بنیاد پہ یہ کمپنی کا زوال آیا. میں زوال کا ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر بار زوال ہی ہو. آپ کو کبھی کامیابی کی بلندیوں والے کیس اسٹڈیز بھی دیے جائیں گے, کبھی زوال کے بھی دیے جائیں گے, کبھی ایسے کیسز بھی آپ کو دیے جائیں گے کہ
آپ اگر اس کمپنی کے مالک ہوتے تو آپ کس قسم کا فیصلہ لیتے اس کمپنی کو اچھی انداز میں چلانے کے لیے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے, آپ نے شاید غور بھی کیا ہوگا اس چیز میں بھی وہ لوگ کیا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا سیلف کانفیڈنس, ظاہر سی بات ہے آپ کا سیلف کانفیڈنس ہے نا. تو یعنی کہ آپ اپنا ججمنٹ دے رہے ہیں یہاں پہ, آپ اپنی قابلیت کے مطابق ججمنٹ دے رہے ہیں کہ کمپنی نے آخر کیا کیا تھا جس کے سبب یہ کمپنی کا یہ حال ہے جو بہرحال ہے. ٹھیک ہے, کین آئی ہیو دی نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اور تھوڑی کمپنیز ہوتی ہیں جو آپ کو ایک سچویشن کریٹ کر کے دے دیتی ہیں بس, یعنی کہ آپ کو بتا دیتے ہیں بیٹھنے کے دوران ہی بتا دیتے ہیں آپ کو کہ آپ اگر میری جگہ ہوتے, یعنی کہ آپ کو یہ پوچھ لیں گا یہ بندہ کہ آپ اگر میری جگہ ہوتے اور اتنے بندے اگر یہاں پر آتے انٹرویو کے لیے تو آپ کس بنیاد پر انہیں انٹرویو کریں گے اور کس انداز میں آپ کا انٹرویو پروسیس چلے گا اور آپ کس بنیاد پر صحیح بندے کو سلیکٹ کریں گے آپ کی کمپنی کے لیے. تو یہاں پر آپ کیا بتائیں گے؟ جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی تھی یہ تمام صلاحیتوں کا آپ بیان کریں گے. پہلے تو یہ بیان کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے, اگر جو بھی بندہ یہ تمام چیزوں میں اگر 19-20 ہوا تو بہرحال صحیح ہے, کیونکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پوری چیزیں یاد ہیں, مجھے پوری چیزیں آتی ہیں اور میں تمام خوبیوں کا مالک ہوں. یہ بندہ, کوئی بھی بندہ کلیم نہیں کر سکتا. یہ چیز کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے. وی آر آل لرنرز تھرو آؤٹ آور لائف, رائٹ, تھرو آؤٹ آور لائف وی آر آل لرنرز. تو آپ کو کرنا کیا ہوگا, آپ کو اپنی صلاحیتوں میں نکھار لانا ہوگا بس, اور آپ کو اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ آپ تمام دوسروں سے بہتر کیسے ہیں. یعنی کہ آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے, یاد ہے نا آپ, کمپٹیشن کا تو زمانہ ہے. اب یہ تو باقی کے موضوع جو تھے ان کی جانب نہیں لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو, میرے موضوع پر ہی رکھوں گا آپ کو اور کوشش کروں گا کہ آپ کو اور چند چیزوں کی معلومات دے سکوں. اور تھوڑی کمپنیز ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ آپ کو فیس ٹو فیس انٹرویو کرنے کے باوجود بھی آپ کا ٹیسٹ ٹیلی فون کے ذریعے بھی لینے کی کوشش کریں گے, ٹیلی فون کے ذریعے. اور تھوڑی کمپنی اسکائپ کے ذریعے بھی لیتے ہیں. انٹرویو اس قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے اسکائپ راؤنڈ اور ایک ہوتا ہے ٹیلی فونک راؤنڈ, جس میں آپ کی ٹیلی فون کے ذریعے آپ کی صلاحیتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے. یعنی کہ انہیں ایک قسم کا شک شبہ ہوتا ہے, شاید یہ بندہ میرے سامنے جس قسم سے بات کر رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ فون پہ ایسی قسم سے بات کر سکے یا نہ کر سکے. تو بہرحال اپنے کلائنٹ سے مخاطب ہونے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو فون کالز اٹینڈ کرنی پڑیں گی نا بھائی, فون کالز اٹینڈ کرنی پڑیں گی. تو وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ فون کے ذریعے آپ کے کلائنٹس کو مطمئن کر سکتے ہیں یا نہیں. آپ کا جو کلائنٹ ہوتا ہے, آپ اگر فیس ٹو فیس کسی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ کرنا ہو تو آپ کو دشواری پیش نہیں آئے گی اور آپ اچھی طرح سے وہ چیز کو سمجھا سکتے ہیں آگے والے کو. تو آپ کی یہ جو سمجھانے کی صلاحیت ہے, یہ صلاحیت بھی فون کے ذریعے بھی کامیابی کے ساتھ دکھنی چاہیے. تو یہ چیز کو جاننے کے لیے کمپنیز جو ہیں ٹیلی فونک راؤنڈ بھی رکھتے ہیں. تو جتنے سوالات آپ کو فیس ٹو فیس راؤنڈس میں ہوتے ہیں یا ٹیکنیکل راؤنڈس میں یا پھر سیلف انٹروڈکشن راؤنڈ ہو یا پھر جو بھی راؤنڈ وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اپنی آفس میں, ان کے علاوہ یہ راؤنڈ بھی اور کنڈکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیلی فونک ایبلٹیز جان سکیں ٹیلی فون کے ذریعے اور اسکائپ راؤنڈ کے ذریعے. تو آپ کو صرف اپنا جو صلاحیتیں ہیں فیس ٹو فیس کے علاوہ یہ ٹیلی فونک اور اسکائپ راؤنڈ میں بھی آپ کو بڑھانا ہے یہ تمام صلاحیتوں کو. اور میں ان کیس آپ تمام سے انفرادی طور پہ ملنا چاہوں گا, ابھی کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ ہم ملیں گے اور آپ تمام کو انفرادی طور پر مل کر آپ کو یہ تمام جو چیزیں ہیں انہیں پریکٹیکلی بتانے کی کوشش کرنا چاہوں گا میں انشاءاللہ. کیونکہ میں یہ نہیں بول سکتا کہ آپ کی قابلیت کتنی ہے, آپ کی قابلیت کتنی ہے, آپ کو دیکھنے کے ذریعے میں نہیں بتا سکوں گا یہ. تو جب تک میں آپ سے بات نہ کر سکوں, جب تک میں آپ کے ساتھ بات کر کر آپ کو جان نہ سکوں, میں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ آپ کو کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے
اور آپ کو کتنا پرسنٹیج آتا ہے اور کتنا پرسنٹ آپ کو اور سیکھنا ہے. یہ تمام چیزوں پہ ہم دھیان دیں گے. اگر اور ایک موقع ہمیں ملا انفرادی طور پر ملنے کا تو انشاءاللہ تب جانے کی کوشش کریں گے. کہنے ہاؤ دا نیکسٹ سلائڈ. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بندہ سکسیسفلی وہ تمام راؤنڈز پورے کر چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بندہ سلیکٹ ہو چکا ہے, کمپنی میں سلیکٹ ہو چکا ہے. تو ختم, جیسے ہی وہ سلیکٹ ہو چکا اور اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے لگے گا اس کمپنی میں, جو بھی ذمہ داری اسے دی جاتی ہے وہ ذمہ داری نبھانے لگے گا. تو آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ آپ اس کا سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے یا ضروری نہیں ہے, بس یہاں تک کی ضرورت ہے ہمیں ہونا چاہیے نا, ہونا چاہیے نا. کیونکہ میں نے آپ کو شروعات میں یہ بتا دیا تھا ریکروٹمنٹ سے لے کر وہ بندہ جب امپلائی بن چکا ہے, امپلائی بننے کے بعد جب تک وہ بندہ آفس میں موجود ہے اس کا سیلف کانفیڈنس جاننے کی, اس کا سیلف کانفیڈنس پرکھنے کی مسلسل کوشش کرتے رہتی ہے ایچ آر ٹیم ہو, چاہے اس کا سپیریئر ہو, چاہے جو بھی ہو, یہ چیز میں کمی آنے نہیں دیتا ہو سیلف کانفیڈنس میں. کیونکہ اسے ڈر ہے, آپ کا جو کمپنی کا باس ہے اسے ڈر ہے کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس اگر کم ہو گیا تو ان کا کمپنی کا پرفارمنس بھی کم ہو جائے گا, اور ظاہر سی بات ہے کم ہونے کے بنسبت کیا ہوتا, کمپنی بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح بول رہا ہوں نا, کمپنی بند ہو جاتی ہے. تو اسی لیے یہ چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنس جو بندے کا ہے وہ کبھی نیچے نہیں آنا چاہیے بس. اور اگر کبھی خدا نخواستہ نیچے آنے کی کوشش ہو رہی ہے, یعنی کہ بندے کی طرف سے بھی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں یا کمپنی کی طرف سے بھی کوئی کوتاہیاں ہوتی ہیں, یہ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی کمیاں ہیں وہ کمیوں کو جاننے کی کوشش کریں اور ان کا ایک سولوشن لے کر آئیں, اور جو بھی چیز ہے ان کے پرفارمنس پہ اس سے افیکٹ کرنے نہ دیں. تو یہ چیز جو ہے آن گوئنگ چیز ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار کر دیا اور چھوڑ دیا آپ اور یہ چلتا رہے گا, ایسی بات ہے ہی نہیں. کیونکہ ایوری ڈے از اے نیو چیلنج. ظاہر سی بات ہے نا, ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کو جس قسم کا ٹرافک آج ملا ہے سیم قسم کا کل بھی ملے, ضروری نہیں ہے نا. کبھی گاڑیاں زیادہ آتی ہیں, کبھی گاڑیاں کم آتی ہیں, کبھی گاڑیاں ہی نہیں رہتی ہے, روڈ پوری صاف ہوتی ہے آپ کو اور آپ وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنا ہے آپ کو. تو ایسا ضروری نہیں ہے. ایوری ڈے از اے نیو چیلنج. آپ کے زندگی کے ہر مرحلے میں, آپ کے آفیشیل مرحلے میں ہی نہیں, آپ کی تجارت ہو یا آفیشیل ہو یا آپ کے گھر کی چیزوں میں بھی جو بھی چیزیں ہیں, ہمیشہ آپ کو ہر دن نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں اور آپ کو ان کا سولوشن نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی, آپ سب میرے ساتھ ہیں؟ شکریہ. اور آپ کو یہاں تک کانسیپٹ سمجھ میں تو آیا؟ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا جو بھی ڈاؤٹ ہے میں انشاءاللہ یہاں پر موجود ہوں آپ کا ڈاؤٹ کلیریفائی کرنے کے لیے. جی بول کچھ. جی ہاں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. یہ جو پہلا مرحلہ تھا اسی کے تحت آپ نے سوال کیا ہے, بہت خوب ماشاء اللہ. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلی پکچر میں ہی بتایا تھا آپ کو کس قسم کا لباس پہننا ہے. یور اٹائر, آپ کا جو اٹائر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا پروفیشنل ہونا چاہیے, تھوڑا پروفیشنل ہونا چاہیے, نہ کہ بے حد زیادہ. جو بھی چیز ہے اگر وہ لمٹ میں ہو تو بہتر ہے, لمٹ سے کم ہو یا لمٹ سے زیادہ ہو تو کسی کو بھی ہضم نہیں ہوتی. وہ تو بہتر ہے کہ آپ کا لباس جو ہے پروفیشنل وے میں آپ اپنا لباس رکھیں, پروفیشنل وے میں آپ کا لباس رکھیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف لباس پہ دھیان دیں, ایسا بالکل نہیں ہے. آپ لباس کے ساتھ ساتھ آپ جس قسم سے مخاطب کرتے ہیں لوگوں سے اس پر بھی آپ کو خاص توجہ دینی پڑتی ہے, اور آپ جس قسم سے مخاطب کرتے ہیں وہ چیز جو ہے بہت زیادہ معنی رکھتی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کا ڈریس اچھا ہے اور آپ کی اسکلس اچھی نہیں ہے, کمیونیکیشن اسکلس اچھی نہیں ہے تو بیکار ہے. آپ جتنی بھی اچھی ڈریسنگ کر کے چلے گئے بیکار ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا کمیونیکیشن اسکلس بھی بڑھانا ہے. ظاہر سی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ انگلش ہی ضروری ہو. کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ریجنل لینگویجز میں بھی آپ کو جج کرتے ہیں. وہ لوگوں کو مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ کو کنڑ آئے. کنڑ آتی ہے نا سب کو, کنڑ آتی ہے نا, اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کو اپنی ریجنل لینگویج, نیشنل لینگویج اور انٹرنیشنل لینگویج یہ تین پہ آپ کا کمانڈ بنائے رکھنا ہے. ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو مہارت حاصل کرنا ہے, ایسا نہیں بول رہا ہوں کہ آپ کو پوری پی ایچ ڈی لے لو آپ یا پھر ایم فل کر لو, یہ تمام درجوں پہ پہنچ جاؤ, یہ چیز بالکل نہیں ہے. صرف آپ کو قابل بننا ہے
کہ کوئی بندہ آپ سے انگلش میں مخاطب ہوا تو آپ اس کے سوالات کے جوابات دے سکیں. یہ پہلی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں کہ آپ اس میں اسی پہ زیادہ توجہ دیتے جائیں اور ایک چیز پکڑ لیں آپ دوسری چیز چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہے, ہر چیز پہ آپ کا کمانڈ ہونا چاہیے, آپ کا ہولڈ ہونا چاہیے. اور رہی بات, جب آپ بات کر رہے تھے شیک ہینڈ کیسا کرنا ہے, تو آپ کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اسٹڈی ہونا چاہیے. اس میں بھی آپ کا کانفیڈنس لیول جانا چاہتا ہے. آپ کو جو ہاتھ ہے, اگر آپ اس طرح سے اپنا ہاتھ پیش کریں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کا کانفیڈنس لیول ذرا کم ہے. تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ اسٹڈی ہونا چاہیے تاکہ اسے لگے کہ ہاں بندے میں دم ہے, بندے میں دم ہے. اگر اسے کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ انشاءاللہ اس سے اچھی طرح سے پوری کر سکے گا, وہ ذمہ داری کو نبھا سکے گا. یہ کیا ہے, اسے ایشورنس دے رہے ہیں. وہ ہر چیز کے ذریعے وہ پرکھ رہا ہے آپ کو. آپ کے آئی ٹو آئی کانٹیکٹ سے ہو, یا پھر آپ کے شیکنگ ہینڈ سے ہو, یا پھر آپ جس قسم سے بیٹھ رہے ہیں, آپ کا بیٹھنے کا جو انداز ہے, the posture in which you are sitting in front of an interviewer, it also plays a prominent role in order to make you succeed in your interview process. Okay, جیسے کہ آپ نے وہ پچھلی سلائڈ میں دیکھا تھا کس طرح بیٹھا تھا وہ بندہ, اسٹریٹ بیٹھا تھا. تاکہ وہ بیٹھا تو اسٹریٹ ہے, لیکن جو بندہ انٹرویو لے رہا ہے اسے کیا سمجھ میں آ رہا ہے, کانفیڈنٹ ہے بندہ. اگر آپ ایسے ہو کے بیٹھیں, آپ اگر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ملا دیں اور آپ کو سوچنے لگیں تو سمجھ جائے گا کہ آپ پریپیئرڈ نہیں ہیں اور آپ سوٹیبل نہیں ہیں, آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. آپ کے پاس سیلف کانفیڈنس جو ہے یہ نام کی چیز نہیں ہے. تو یہ چیزوں کو اوائڈ کریں. آپ کی جو انگلیاں ہوتی ہیں انہیں فری رہنے دیں, انگلیوں کو انگلیوں میں مت ملائیں, کیونکہ یہ بھی ایک علامت ہے. وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کانفیڈنٹ نہیں ہے, اسی لیے سوچ رہا ہے اور انگلیوں سے کھیل رہا ہے. تو یہ چیزوں کو اوائڈ کریں. اور جب آپ, جیسا کہ آپ بولے تھے, جب آپ اسے ہاتھ ملانا ہے تو آپ کا ہاتھ اسٹڈی ہو اور اس میں ذرا اسٹرینتھ ہو, ہاتھ میں دم